السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و آواز سے بلند پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے لکھتے ہیں اپنے قلم سے اور کہ واہ کیا مرتبہ ہوت ہے بالا تیرا، کہ واہ کیا مرتبہ ہوت ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ ہوت ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نگاہیں ولی میں متعطیر دیکھی، کہ نگاہیں ولی میں متعطیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آئیے حضرات، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں چند منٹ آپ بس بولوں گا اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچاؤں، کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ٹھنڈ پڑ رہی ہے بہت زیادہ. آج یہاں کی ٹھنڈ برداشت کر لو، انشاءاللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر کی گدی سے محفوظ ہے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر جیلان کے اندر پیدا ہوئے یکم رمضان شریف کو 470 ہجری میں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قطبیت کا مقام تب ملا کہ میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں نے اتنا علم دین حاصل کرا، کہ میں نے علم دین اتنا حاصل کرا کہ مجھے قطبیت کا مقام مل گیا. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا علم دین پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرے کے اندر ایک شخص آتا ہے، شرابی آتا ہے اور بولنے لگتا ہے اے آقا غوث اعظم مجھے آپ اپنا مرید کر لیجئے. جب اس شخص نے کہا اے آقا غوث اعظم مرید کر لیجئے، آقا نے فرمایا اے غوث اعظم نے فرمایا اے شخص میری جانب اپنے ہاتھ کو بڑھا. اپنے ہاتھ میں اپنے اس کا ہاتھ لیا اور کہنے لگے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج سے زناؤں کے اڈوں پر مت جانا، آج سے شراب، آج سے نمازوں کو ادا کرتے رہنا، ان کے وقتوں پر نماز کو پڑھنا. اس شرابی نے کہا ہاں میں نمازوں کے وقتوں پر پڑھتا رہوں گا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج سے کسی کو غلط نظر سے مت دیکھنا، آج سے تم غیبت مت کرنا. وہ غوث اعظم کے پیچھے پیچھے بولتے رہا، لیکن جب ایک بات غوث اعظم نے کہی کہ آج سے تم شراب کو ہاتھ مت لگانا، شراب کو مت پینا، اس مرید نے کہا جو غوث اعظم کے پاس مرید بننے کے لیے آیا تھا سب کچھ تو میں نے مان لیا، آپ نے کہا تھا نماز کو نمازوں کے وقتوں پر پڑھنا، اور آپ نے جب مجھ سے کہا تھا کہ کسی کو غلط نظر سے مت دیکھنا، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ ہاں نہیں کروں گا. جب آپ نے کہا کہ شراب مت پینا، لیکن ہاں سب کچھ میں نے مانا، لیکن ایک بات میری بھی مان لیجیے آپ کہ شراب میں ضرور پیوں گا. غوث اعظم نے فرمایا کہ تم بتاؤ پھر میری کیسے بات مانو گے، مرید کیسے ہو گئے جب میری بات پر ہی عمل نہیں کر رہے. تو اس شخص نے کہا کہ سب پر میں نے عمل کر لی، ایک پر آپ بھی عمل کر لیں.
غوث اعظم نے کہا چل بھائی میں بھی تیری بات پر عمل کروں گا، لیکن شرط میری ایک ہے کہ تو کبھی میرے سامنے شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے کہ آج سے میں آپ کے سامنے کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، لیکن ہاں شراب کو ضرور پیوں گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، ہاں تم جاؤ شراب پینا۔ غوث اعظم نے اجازت دے دی کہ جاؤ تم شراب پی لینا۔ مرید بن گیا، مرید بن کر واپس آیا۔ جب کچھ دن تک مسجد عبادت کرنے لگا، جب گھر آیا تو نمازوں کے وقتوں پر پڑھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی دل سے اتنی عبادت کرنے لگا اس کو فرصت بھی نہیں ملی۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ مجھے شراب بھی پینا ہے۔ کہ انسان کو جس چیز کی لت لگی بھی ہوتی ہے، جس چیز کی انسان کو عادت ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن اسے ضرور وہ یاد آتا ہے، اس کے بغیر اس کو بے چینیاں ہو جاتی ہیں۔ جب اسے یاد آیا، اس کو جب بے چینی محسوس ہونے لگی، اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ شراب کے اڈے پر گیا۔ تو شراب کے اڈے پر گیا، اس نے دیکھا کہ چاروں طرف کوئی نہیں ہے، نہ میرے یہاں کوئی جاننے والا ہے جو غوث اعظم کو بتائے گا، نہ یہاں کوئی میرے ملنے والا ہے جو میرے پیر و مرشد کو بتائے گا، نہ یہاں تو میرے پیر و مرشد ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد شراب کے اڈے پر گیا، وہاں کوئی اس کا ملنے والا نہیں تھا۔ اس نے شراب کو اٹھایا، وہاں سے شراب کو خریدا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد جب وہ بازار کے اندر پہنچا، بازار میں شراب وہاں کھڑی ہو کر جیسے ہی اس نے ڈھکن کو کھولا اور پینے کے لیے کھڑا ہوا، اتنے میں دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے ڈھکن کھول کر اس شراب کی بوتل کو اپنے منہ پر لگایا، اتنی دیر میں ایک آواز آتی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا تو میرا وعدہ بھول گیا ہے؟ میں تیرا پیر و مرشد ہوں، عبد القادر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جب اتنا کہا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس نے اپنی بوتل کو وہیں سے نہیں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہا آقا مجھے یاد ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کبھی میں آپ کے سامنے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی میں آپ کے سامنے شراب نہیں پیوں گا۔ وہاں سے اتنا کہہ کر چلنے لگا۔ جب وہ اپنے گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں اس کی بیوی نے اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ اتنے حیرت زدہ کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اس مرید نے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جب میں بازار کے اندر گیا تو وہاں کوئی بھی میرے ملنے والا نہیں تھا، نہ میرا پیر تھا اور نہ مجھے کوئی جاننے والا، نہ میں کسی کو جاننے والا۔ لیکن جب میں نے شراب کو خریدا اور پینے کے لیے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا، اتنی دیر میں میرے پیر و مرشد آ گئے، نہ جانے انہیں کس نے بتا دیا۔ اتنا کہنے کے بعد میں کہا کہ اب بھی میں پیوں گا شراب، اب بھی ہاتھ لگاؤں گا شراب کو۔ جب دوبارہ سے وہ اپنے گھر میں سویا، جب رات کا سناٹا ہو گیا، سب کے سر سو گئے، بیوی بچے سب سو گئے اس کے، جب اٹھا پھر شراب کے اڈے پر گیا، شراب خریدی، اپنی چادر کے اندر اس نے لپیٹا، گھر پر آ گیا۔ گھر جب آیا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں خاموشی کا عالم تھا۔ اس نے شراب کو پھر اٹھایا، ڈھکن کھولا اور جیسے ہی پینے کے لیے چلا، اتنے میں پھر ایک آواز آتی ہے، کیا تو میرے وعدے کو بھول گیا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ اس شخص کی جب صاحب نے کہا ہے کہ تو نے میرے وعدے کو خلاف ورزی کیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو میرا مرید ہے؟ کیا تو نے مجھ سے اسی لیے وعدہ کیا تھا کہ میں شراب کو پیوں گا؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے وعدہ یاد ہے، اور اس نے اپنی شراب کو پھینک دیا۔ لیکن وہ بھی سب سے بڑا جدی آدمی تھا، بہت زیادہ ضد پر اڑا ہوا تھا کہ شراب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے اس نے شراب کو چھوڑ دیا، دو مرتبہ ایسے ہو چکا تھا، تو حیرت میں تھا کہ غوث اعظم آ کہاں سے جاتے ہیں، میرا پیر و مرشد آ کہاں سے جاتا ہے؟ یا تو اس کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ کہاں پتا تھا کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے وہ جس کو ایک مرتبہ اپنی نگاہیں بھر کے دیکھ لے تو وہ ولی بن جائے، جس کو نگاہوں سے بھر کر دیکھ لے اپنی تو اس کو ولی بنایا دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی، لیکن اس کو یہ کہا معلوم تھا۔ لیکن جب پھر اس کو دوبارہ سے سویا، سو کے دوبارہ پھر اٹھا، دوسرے دن تیسرے دن شام کو جب اٹھتا ہے بازار کے اندر جاتا ہے اور بازار میں سے شراب کو پھر خریدتا ہے۔ شراب خریدنے کے بعد میں وہ ایک جنگل کے اندر جاتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، پہاڑوں کے بیچ چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، چاروں طرف ارد گرد اس کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بولے نہ میرا کوئی جاننے والا، نہ تو یہاں کوئی پہچاننے والا، اب تو کسی طریقے کا انسان یہاں موجود ہی نہیں ہے، مجھے جو آج غوث اعظم کو بتائے گا کون؟ آج تو میں دل کھول کے شراب پیوں گا، آج تو میں مزے کے ساتھ شراب پیوں گا۔ جب اس نے اپنے ڈھکن کو کھولا اور جب شراب کو آگے بڑھایا، اتنی دیر میں پھر غوث اعظم نے آواز لگائی
میرے وعدے کو بھول گیا، تو میرے وعدے کو بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے جب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے شراب کو چھوڑا اور غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گرا۔ اے آقا یہ بتاؤ کہ آپ کو جب شراب پینے کی اجازت دی ہی کیوں تھی، جب پینے نہیں دینے تھی؟ کہ جب آپ نے مجھ سے منع کیا کہ شراب مت پینا تو میں نے کہا مجھے مرید مت بناؤ، اب آپ نے کہہ دیا کہ شراب پی لینا جاؤ لیکن میرے سامنے مت پینا، لیکن میں تو اب جنگل کے اندر آ گیا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اب بتاؤ آقا جب آپ کو شراب پینے نہیں دینی تھی تو اجازت دی ہی کیوں تھی؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جہاں جائے گا میں وہاں تجھے ملوں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آقا غوث اعظم میں نے آج سے آپ کی شان